ڈیئر ریڈرز، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم، تو ہم پیش خدمت ہیں عظمیٰ مجاہد کے ناول من یارم من جانم کی ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں داجی؟ میں اپنی بہن کو بھلا کیسے؟ تو کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ یوں ہی دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی حرام کرو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری عزت نیلامی سے بچ جائے گی؟ جو کچھ تم نے سنگرام کے ساتھ مل کر بینا کے ساتھ کیا، اس کا کوئی ازالہ ہے تمہارے پاس؟ بولو کیا کرو گے؟ جرگے میں جاؤ گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے بے عزتی صرف اچکسئی قبیلے یا شان رئیس کے گھر کی بیٹیوں کی ہوگی، تمہاری نہیں، بینا کی نہیں؟ کتنے دنوں سے خاموش تماشائی بنے سردار یوسف زئی کی یلغار پر شاریز یوسف زئی ہاتھ مسل کر رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر وہاں سے سناٹا چھایا ہوا تھا جب فاطمہ نے آگے بڑھ کر مہر النساء سے سرخ دوپٹہ لے کر شامین کو اوڑھایا تھا۔ آج سے شامین ہمارے پاس آپ کی امانت ہے مہر النساء، آپ کا جب دل چاہے آپ اسے رخصت کروا کر لے جائیے۔ فاطمہ کے قطعی انداز نے گویا سارے اعتراضات اور چیک بندی کا اعلان کیا تھا۔ موم، آپ کیسے بھول سکتی ہیں کہ یہ عورت آپ کے شوہر کے قاتل کی بیوی ہے اور آہل خان رئیس کا بیٹا ہے؟ کیسے اسے اپنا داماد بنا سکتی ہیں؟ شاریز نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ مرنے والا مر گیا ہے یا مار دیا گیا ہے شاریز؟ یوسف زئی نہ جانے تمہارے اندر کی کون سی آگ ہے جو ٹھنڈی نہیں ہو رہی، مگر میں انہیں زبان دے چکی ہوں۔ صرف شامین ہی نہیں بلکہ جیسے مہر النساء نے کہا ہے، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ آج شام ہی مائرہ اور بینا کو یہاں سے بلوا کر ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں گے۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے، جرگوں میں صرف پگڑیاں ہی اچھالی جاتی ہیں۔ شاریز یوسف زئی، اگر تم پہلے ہی درگزر سے کام لے لیتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی۔ یہ ان کا بڑک پن ہے جو ونی میں لی لڑکی واپس کرنے آئے ہیں، ورنہ تم بھی اس رسم کے انجام سے بخوبی آگاہ ہو۔ فاطمہ یوسف زئی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ انہوں نے تو ہر ممکن کوشش کر کے اسے ان قبائلی رسموں سے بچائے رکھنے کے لیے بہترین تعلیم اور شعور دینے کی کوشش کی تھی، پر وہ اس کی رگوں میں پلتی نفرت کا رس نچوڑ نہیں پائی تھیں۔ مگر آج وہ سیسا پلائی کی دیوار ثابت ہوتے شاریز یوسف زئی کو ریت بننے پر مجبور کر رہی تھیں۔ رکھتا، میری جان، آج پورے 3 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ لگ رہا تھا جیسے صدیوں بعد اسے دیکھ رہا ہو۔ رکھتا کی حالت بھی تو ایسی ہی تھی، زرد خون نچڑا چہرہ، ہاتھوں میں تھامے وہ بے اختیار اسے چوم رہا تھا۔ وہ اور زرگام شاریز یوسف زئی کی تلاش میں ہی تھے جب انہیں کسی مخبر نے کال کر کے رکھتا کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائی تھی اور وہ بنا تاخیر وہاں پہنچے تھے۔ وہ ان کے گندم کے گوداموں کے حصے میں بنا ایک تنگ سا روم تھا، جہاں ایک چلنگا سی چارپائی پر اس کا بھربھرا وجود سمانے کے لیے ناکافی تھا۔ مہر النساء کی حویلی سے نکلتے ہی جیسے شاریز یوسف زئی اور فاطمہ کے درمیان ایک طویل مباحثے کی جنگ ہوئی تھی، جس میں جیت ان کی ہوئی تھی اور وہ مخبری شاریز یوسف زئی نے خود کروائی تھی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اور اچکزئی خاندان سے بدلے کی خاطر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، وہ تو مہر النساء کی یہاں آمد سے ہی ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت سنگرام اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی شدت بھرے جذبات لٹا رہا تھا، جبکہ رکھتا کو جیسے اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سنگرام، تم ٹھیک ہو؟ مجھے لگا شاید۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، آئی ایم سوری، مجھے یہاں تک آنے میں دیر ہو گئی۔
ہمارا بچہ کیسا ہے؟ وہ آنسوؤں کی وجہ سے اس کے چہرے پر چپکے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سلجھاتے ہوئے استفسار کر رہا تھا، جبکہ رکتا کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ یہاں بہت گھٹن ہے سنگرام، مجھے یہاں سے لے چلو، وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے میں سر دیے بول رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا رکتا، پلیز بی بریو۔ وہ اسے یوں ہی تھامے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ باہر آئے تو رکتا سورج کی روشنی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ 3 دن سے وہ مکمل نیم اندھیرے میں ہی تھی۔ زرگام زرگام آیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ خوفزدہ سی سنگرام کے پہلو میں چھپی تھی۔ ریلیکس رکتا، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم شاید ہمیشہ غافل رہے ہیں، جو دوست اور دشمن کی صحیح سے پہچان نہیں کر پائے۔ اس نے گاڑی کے قریب رکے زرگام پر ایک متاثر کن نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رکتا ابھی بھی خوف میں مبتلا تھی جب وہ ان دونوں کو اپنے قریب آتے دیکھ الرٹ ہوا تھا۔ کیسی ہیں رکتا جی؟ سرگام کا ہاتھ کسی سائے کی مانند رکتا کے سر پر رکھا تو وہ بمشکل اپنی ڈگمگاتی حالت پر قابو پائے اس بات میں سر ہلاتے گویا اپنے ٹھیک ہونے کا بتانے لگی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ ہماری غفلت سے شاریز یوسفزئی آپ تک پہنچا۔ زرگام کے انداز میں شرمندگی کا عنصر واضح تھا، جبکہ سنگرام اسے تمام تر سچویشن سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو مہرالنساء جیسے گھر کی دہلیز پر ہی نگاہیں جمائے بیٹھی تھیں، جانے ان کی ممتا کا احساس تھا یا یوسفزئی حویلی میں اٹھائے اپنے قدم کا یقین، جو وہ رکتا کی آمد کو لے کر پر امید تھیں۔ اور جیسے ہی اس نے سنگرام اور زرگام کے ہمراہ گھر میں قدم رکھا تو سالوں بعد فرصت سے میسر آئے ملن پر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو گلے لگائے رونے لگی تھیں، جبکہ مہر ماں بھی ایک کونے میں ٹھہرے آہل کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ سنگرام نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو الگ کیا تھا، کیونکہ رکتا کی حالت کے پیش نظر سٹریس بالکل قابل برداشت نہ تھا۔ سرگام کو اپنا آپ اس ماحول میں اجنبی لگا تو وہ الٹے قدموں ہی واپس مڑ گیا تھا۔ مہر ماں نے کن اکھیوں سے اس کا یوں جانا دیکھا تھا؟ دل پر ایک ہونسا سا پڑا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ بھی ایک بار ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتا؟ مہر ماں نے اپنے دل و دماغ میں آتے اضطراب کو سر جھٹکتے دور کیا اور رکتا کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک پوری کہکشاں سمائی ہوئی تھی، جس سے ایک طرف مہرالنساء تھیں تو دوسری جانب سنگرام نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھ رکھا تھا۔ سب کچھ جیسے ایک دم سے مکمل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی کچھ کسک باقی تھی۔ اگر خان رئیس انا اور ضد کی جنگ نہ لڑتے تو شاید آج وہ بھی اپنے بچوں کے ہمراہ ہوتے۔ اس وقت خان رئیس کو بہترین انداز سے برقی کمکوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک عرصے بعد وہاں خوشیوں نے قدم رکھا تھا، اس لیے سبھی بھرپور طریقے سے آنے والی خوشیوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ رکتا آئینے کے سامنے بیٹھی آج ہونے والی مہندی کی تقریب کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار یہ موقع میسر آیا تھا جب اس نے اپنا پور سنگرام اورنگزئی کے لیے سجایا ہوا تھا۔ سبز اور میرون رنگ کا غرارہ پہنے، اس کے ساتھ سترنگی دوپٹہ اوڑھے، وہ اس وقت سنگرام کے لائے گجرے اپنے مومی ہاتھوں میں سجا رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ باہر کا سب فائنل ہو گیا کیا؟ رکتا اسے نڈھال انداز میں بستر پر دراز ہوتے دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی، جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ آہل اور شامین کی شادی کے فنکشنز کی ساری تیاری اس کے سر تھی، جب زرگام کئی بار کی کالز پر بھی نہیں آیا تھا۔ سادہ سا بہانہ تھا کہ اسے بھی حویلی کے امور دیکھنے ہیں۔ میٹھے چشمے کے جھرنوں جیسی آواز پر اس نے تھوڑا سا کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں
تو جیسے دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں۔ نفاست سے میک اپ کیے، خوبصورت ڈریس کے ساتھ پھولوں کی جیولری پہنے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ مجھے ذرا چٹکی کاٹو، کہیں میں خواب میں تو نہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھائے رکھتا کہ شبنمی ہونٹوں کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ اس کے بے ساختہ انداز پر بلش کرتے چہرہ جھکا گئی تھی۔ پلیز رکھتا، ڈونٹ ڈو دس، بچے کی جان لوگی کیا؟ سنگرام نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے چھوا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ انتہائی کچھ سستے عاشق لگ رہے ہو سنگرام، میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں اور مجھے کہاں جانا جو ریڈی ہوں گا، بلکہ اب تمہیں بھی وہاں بھیجنے کے لیے میرا ارادہ بدل چکا ہے جانم۔ اتنے دنوں بعد ان حالوں میں فرصت سے میسر آئی ہیں آپ، ذرا دل کی باتیں ہی ہو جائیں کچھ۔ سنگرام نے اس کے مومی ہاتھوں کا حصار اپنے ارد گرد باندھا تو وہ اسے مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگی تھی۔ ویسے میں نے سنا تھا محبوبہ کی باہوں کا حصار کسی بھی انقلاب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور آج محسوس بھی ہو رہا ہے جانم، اور میں تو تم سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے نہ پڑھا جائے، نہ لکھا جائے اور نہ کہا جائے۔ تم میرا انتخاب ہو اور عشق ہو۔ سنگرام اپنے گرد بنائے اس کے حصار کو مضبوطی دینے کے لیے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کی طرف ہلکے سے جھکا تھا، جبکہ رکھتا نے وہ حصار توڑتے اپنے دونوں بازو اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ مسٹر سنگرام، آپ بن پیے ہی بہک رہے ہیں، شاید جبکہ میں اس وقت اپنی تیاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس کے ارادوں کی خبر جان کر وہ راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی جب سنگرام گہری سانس بھرتے دوبارہ سے بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، جب محبت یک طرفہ ہو تو جان لیوا ہوتی ہے، ورنہ یوں دل نہ توڑتی آپ ہمارا جانے من۔ سنگرام کا ٹھنڈی آہیں بھرتا انداز اور رکھتا پر لگایا الزام اسے ششدر کر گیا جب اس نے تکیہ اٹھائے سنگرام پر اچھالا تھا۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں؟ چلو مان لیتی ہوں مسٹر سنگرام کہ تم سے تمہارے جتنی محبت نہیں ہے مجھے، لیکن یہ محبت سے بھی زیادہ گہری بات ہے جو مجھے تم سے جوڑتی ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتی، لیکن کسی طرح مجھے لگتا ہے میں تم ہوں۔ میں کیسے نہ کروں اس شخص سے محبت جب وہ سارے جہاں کی نرمی چرا کر میرے دل میں ڈال دیتا ہے۔ رکھتا کی پلکوں پر چند آنسو اٹکے تھے، جبکہ آواز بھی بھرانے لگی تھی۔ بھلا وہ شخص اس کی محبت سے منکر کیسے ہو سکتا تھا جس کی خاطر اس نے آبلہ پائی کا اتنا لمبا سفر کیا تھا؟ ادھر اس کی بھیگی پلکیں اور آواز محسوس کر کے سنگرام کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ او مائی لیڈی، آئی ایم سو سوری یار، میرا وہ مطلب نہیں، میں تو جسٹ مذاق کر رہا تھا۔ سنگرام اسے پھر سے اپنی باہوں میں لیے اس کی پلکوں کو چوم رہا تھا۔ یو نو واٹ رکھتا، آئی سویئر آن گاڈ جانم، تمہاری محبت میرے لیے اس دنیا کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ انسان کی آنکھ میں بسنے والے تصور کی طرح میری دھڑکن اور میری ذات کے بیچ میں تمہارا عشق رہتا ہے۔ سنگرام ہولے سے گنگنایا تھا۔ رکھتا منہ بھسوڑتے سوں سوں کرنے لگی تھی، جبکہ سنگرام نے اس کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیری تھیں۔ تمہاری آنکھیں آسمان جیسی ہیں، حسن کے تمام اشعار سے بھرپور۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا حصار اس کے گرد تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے سنگرام، ماما اور مہرو انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کے انداز سے خفگی چھلک رہی تھی۔ ایسے کیسے جانے دوں، جبکہ میں جانتا ہوں میری جان مجھ سے ناراض ہے۔ ایک ذرا سا مذاق برداشت نہیں کر رہی تم رکھتا؟
وہ اداسی سے بولا تھا۔ رکھتا چپ رہی۔ اوکے، میں اپنے بیبی سے سفارش کروا لیتا ہوں۔ باس، اب آپ ہی کوئی ہیلپ کر دو۔ سنگرام نے اپنے لب اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے پیاری بھری سرگوشی کی تو وہ رکھتا اس کی حرکت پر سرخ پڑی تھی۔ سنگرام، وہ تمہیں نہیں سن سکتا، پیچھے ہٹو۔ رکھتا کو عجیب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کی ماما تو سن سکتی ہیں نا؟ جو سزا حکم سرکار کی دے دیں، قبول ہے۔ آئندہ آپ کی محبت پر کوئی گمان بھرا جملہ نہیں آئے گا، پرومس۔ سنگرام نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے تو رکھتا کی کہکلاہٹ کمرے میں گونجی تھی۔ اگر میں کسی ریاست کا شہزادہ ہوتا تو جب جب تم ہنستی میں تب تب غلام آزاد کرتا۔ سنگرام کا انداز بے ساختہ سا تھا۔ رکھتا نے اس کے شانے پر سر رکھ لیا تھا۔ پتہ ہے سنگرام، میری لائف بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ کب کیا ہو جاتا ہے میں کچھ سمجھ ہی نہیں پاتی ہوں، لیکن میرے اندر کی وہ خواہش جو ہمیشہ نمو پاتی ہے، میرا دل چاہتا ہے تم ہر وقت میرے آس پاس رہو، میرے ساتھ رہو۔ میں جب بھی اداس ہوں تم مجھ سے پوچھو کیا ہوا ہے، میں بنا کچھ کہے تمہارے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر لوں اور سو جاؤں۔ تم بس میرے بال سہلاتے رہو۔ میں جب نیند سے اٹھوں تو تم میرے پاس ہو، کوئی چھن جانے کا احساس غالب نہ ہو۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی گزرے دنوں کے ٹراما کے زیر اثر بول رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں رکھتا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک، اپنی وفا نبھانے کے وعدے کے ساتھ۔ ٹرسٹ میں اب آپ ہماری زندگی میں کچھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے حصے کی قربانیاں دے کر حقیقی آزادی حاصل کی ہے، اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرنے کے لیے بیچ راہ حائل ہر فرسودہ رسم کو توڑا ہے۔ میری جان، مجھے یقین ہے آنے والا وقت ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے فرتے جذبات سے کہتے رکھتا کو گلے سے لگا لیا تو وہ بھی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ زندگی کا آدھا سفر رکھتا خان رئیس نے آبلہ پائی پر ہی گزارا تھا، اور جب راستوں کا سکون میسر آیا تو دل بے یقین سا تھا، مگر سنگرام کو یقین تھا وہ دیر بدیر نارمل ہو جائے گی اور اپنی زندگی کی نئی حقیقتوں کو قبول کر کے کھلے دل سے نئی زندگی کو ویلکم کرے گی۔ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ خود میری نظر تجھے دیکھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو میرے ہاتھ کے لمس سے پگھل نہ جائے۔ اسی واسطے میں نے تجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں تیری اسی ملاقات پر انحصار کرتی ہوں جو خواب غفلت کی وقت تجھ سے ہوئی تھی۔ جب میں سو جاتی ہوں تو میری روح کو تیرے ساتھ کامل تنہائی نصیب ہوتی ہے، جو جسمانی اعضاء سے مخفی اور پوشیدہ رہتی ہے۔ روح کا تجھ سے ایسا ملنا وجود کے وصل سے ہزار درجے زیادہ لطیف ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر زرگام کو چند لفظوں کے سہارے اپنے دل کی کتھارت سنائی تھی، مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ جب گلے نے اسے مہر نساء کا پیغام دیا تھا، وہ اسے بلا رہی تھی۔ اس نے سرسری نظر اپنے حلیے پر ڈالی جو نارنجی کلر کا شرارہ پہنے ہوئے تھی، جس پر ستاروں کی چمک واضح تھی۔ آج اس نے اپنے حشر برساتے حسن کی پلک نوک سنوار کر اپنی جان لیوا اداؤں سے زرگام خان کے قتل کا بھرپور سامان کیا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں آج کیسے اگنور کر پاؤ گے تم مجھے۔ اتنے دنوں سے وہ اس سے کنارہ کشی کیے ہوئے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زرگام کی خواہش کچھ غلط نہ تھی، مگر اس وقت وہ جو اسے اپنا فیصلہ سنا کر آئی تھی، اس کے نتیجے میں کئی دنوں سے زرگام خان کی بے رخی سہنی پڑ رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں میں جگنو سمیٹے تمہاری منتظر ہوں، کیا تم میرے ہاتھ تھامو گے زرگام خان؟ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظریں ڈالتے ہوئے تخیل میں زرگام خان کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ آج میں جگنوؤں کو
امید کے اس تارے میں لپیٹ کر میں اپنی روشنی تمہارے ساتھ بانٹ لوں گی۔ وہ اپنے ارادوں کی خبر اسے کر رہی تھی، پر ایک خیال کے تحت لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ خود ہی اپنی شرارت پر خود کو چپت رسید کرتے باہر کی طرف بڑھی، جہاں مہر النساء چند ملازموں اور رشتہ داروں کے ہمراہ یوسف سئی حویلی جانے کے لیے بیٹیوں کی منتظر تھیں۔ رکھتا نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ بھلے سے وہ حویلی میں نہ جائے مگر اسے گیٹ تک وہیں چھوڑ کر آئے گا۔ تبھی اس وقت مہر النساء کو بلیک میل کر رہی تھی، جنہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے سنگرام کو منانا پڑا تھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ مہرو، رکھتا نے اسے آفر کی تھی۔ نہیں، میں دو لو برڈز کے درمیان تو کون میں خواہ مخواہ نہیں بننا چاہتی، مہر ماں نے بھرپور شرارتی انداز میں کہا تھا، جب رکھتا نے یوں سب کے سامنے لو برڈز کا ٹائٹل سن کر اسے گھورا تھا۔ یقیناً آپ یہ نیک کام کر کے مجھ پر احسان عظیم کرنے والی ہیں ساحلی صاحبہ۔ سنگرام نے اس کی شرارت کا ساتھ دیا تھا۔ حد ہے، ایک نہ شد دو شد۔ رکھتا نے ہاتھ میں پکڑا پاؤچ سنگرام پر لہرایا تھا۔ سرعام ہی ظلم، جانم دنیا کیا کہے گی؟ سنگرام نے اس کے کانوں میں گھس کر ممنوعاہٹ بھری آواز میں کہا تو بے ساختہ ہنسی تھی، جبکہ ان لوگوں کے بحث مباحثے کے ساتھ رکھتا کی زندگی سے بھرپور ہنسی پر مہر النساء نے آنکھوں سے ہی ان کی نظریں اتاری تھیں۔ پہلے بھی اس کے بچے اور اس کے لیے صدقہ خیرات کرتی نظر آتی تھیں۔ تم سسرال جانے کی خوشی میں زیادہ شوخی نہیں ہو رہی؟ رکھتا نے اب کے مہر ماں کو آڑے ہاتھوں لیا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ میں نے کیا کیا رکھتا آپی، مذاق آپ سے سنگرام لالا کر رہے ہیں۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ آج کل آپ کی بہن محترمہ مذاق کو بھی انتہائی سنجیدگی سے لے لیتی ہیں، اس لیے ذرا بچ کے۔ سنگرام کے کہنے پر رکھتا نے اس پر شکایتی نگاہ ڈالی تھی، جبکہ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ یوسف سئی حویلی میں ان کا استقبال بھرپور طریقے سے ہوا تھا۔ کوئی بھی وہاں کے رہن سہن اور ایک دوسرے سے انجان بالکل نہیں تھا۔ تبھی دو دلوں میں ہنسی صورت گل کھلتی، آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے مہر ماں بھرپور طریقے سے شامین کو چھیڑ رہی تھی۔ سب کچھ بدلا بدلا سا اچھا لگ رہا تھا۔ رشتے جس نوعیت سے بدلے تھے، اگرچہ وہ کسی آزمائش سے کم نہیں تھے، مگر مہر ماں کے لیے تو اس گھر اور مکینوں کے دل ہمیشہ سے کشادہ تھے۔ آج کی تقریب سے پہلے ہی مختار یوسف سئی نے گھر کے افراد کی موجودگی میں بینا اور شاریز کا نکاح پڑھوایا تھا، جس پر وہ صبر کے گھونٹ پی گئی تھی، کیونکہ دنیا اسے شاریز کی بیوی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ یہ ڈرامہ تو بھرپور انداز سے دکھانا ہی تھا۔ وہیں رکھتا کی ڈائیورس کی خبر پھیلا کر اسے کی کسی اور جگہ شادی کی خبر پھیلا دی گئی تھی، اور نامحسوس طریقے سے سنگرام کی حیثیت کو چھپا لیا گیا تھا۔ مہر ماں کی بے قرار نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں، جو سامنے آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب منتہا اس کے سامنے آ رکی تھی، کیسی ہو تم مہر ماں اچک سئی؟ اس نے جان بوجھ کر اس کے نام کے حروف پر زور دیتے ہوئے پکارا تھا۔ جب وہ اس کی طرف پلٹی تھی، ارے تو ہو آپی آپ، کیسی ہیں آپ؟ مہر ماں خوش دلی سے کہتے اس کی طرف بڑھی تھی، جب اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک دیا تھا۔ تم شاید بھول چکی ہو کہ اب تمہاری حیثیت اس گھر میں بدل چکی ہے۔ میں تمہاری آپی نہیں ہوں، سمجھی؟ منتہا کے انداز سے چھلکتے تنفر نے اسے ایک پل کو اپنی جگہ سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن تو ہو آپی، رشتے بدلنے سے کیا انسان بھی بدل جاتے ہیں، دل بھی بدل جاتے ہیں؟ وہ اسے مخاطب کیے بنا رہ نہیں پائی تھیں۔ دل، سوتیلی بہن ہونے کی حیثیت سے تو تم نے ہمیشہ میرے سینے پر مونگ دلی تھی، اور حد ہے کہ اب تمہیں تا عمر اس نئے رشتے سے جھیلنا پڑے گا۔ بائی گاڈ،
زرغام خان میرا سو کالڈ بھائی جو ہو گیا۔ منتہا کے انداز سے چھلکتی بیزاری نہیں تھی، مگر مہر ماں کو دکھ ہو رہا تھا کہ وقت نے بہت کچھ بدلا تھا، پر شاید بادشاہ بیگم اور منتہا کی وہ مخصوص جلن اور مہر ماں سے بیزاری نہیں بدلی تھی۔ اپنے لفظوں کی تیر چلائے وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ مہر ماں کی سوچیں ایک بار پھر سے الجھن کا شکار تھیں۔ زرغام جس بات پر اس سے ناراض تھا، اگر وہ منتہا کے تیور دیکھ لیتا تو کیا پھر بھی اسے یہاں آنے پر فورس کرتا؟ مہرو بیٹا، چل کر اسٹیج پر رسم میں حصہ لو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ محراب خاتون کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی طرف آتے پیار سے بولا تھا، جی مورے، وہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، دیکھا تو ہے کہ اسٹیج پر کتنا رش ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ محراب جانتی تھیں کہ بچپن ہی سے اسے رش والی جگہوں پر رہنا پسند نہیں تھا، تبھی وہ اسے بنا فورس کیے چل دی تھیں۔ مہر ماں نے بارہا متلاشی نگاہیں اس کی تلاش میں دوڑائی تھیں، لیکن وہ تو جیسے اس طرف آنا ہی بھول گیا تھا۔ اسے اپنی تمام تر تیاری زائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس کا انتظار ہی نہیں رہا تھا۔ تمام رسموں کے بعد مہر النساء نے واپسی کی تیاری کی تو وہ مایوس سی باہر بڑھی تھی، مگر عبوری گیٹ سے چند قدم پہلے ہی وہ اسے نظر آ گیا تھا، جو شاید اندر کسی کام سے آیا تھا۔ مہر ماں پر سرسری نگاہ ڈالے وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ سیدھی مانگ سے جھانکتی وہ سفید نگینوں والی بندی زرغام خان کو اس کی طرف پلٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ مہرو جی؟ انداز اس قدر رکھا تھا کہ مہر ماں بھی مروت نہیں رکھ سکی تھی۔ تمہیں لگا تمہاری سزا سے مر گئی ہوں گی؟ مہر ماں کا گہرا طنز نہ چاہتے ہوئے بھی زرغام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ لیا تھا۔ ایسا سوچنے کی جسارت میں نہیں کر سکتا مہرو جی۔ زرغام نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرشوق نگاہیں اس پر جمائی تھیں۔ مہر ماں نے چہرہ دوسری طرف کیے آنے جانے والوں پر نظریں جمائی تھیں، جبکہ زرغام نے اپنے ہاتھ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور ایک قدرے کم رش والی جگہ پر آ رکا تھا۔ مجھے جانا ہے، مورے انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کا ہاتھ تھامنے پر مہر ماں کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تو گلوگیر آواز میں کہا تھا، اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ زرغام نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے لب مہر ماں کی آنکھوں میں آئی نمی چن رہے تھے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے یہاں ہونے سے؟ اسے اتنی دیر اپنے انتظار کا کلک ستا رہا تھا، تبھی بے ساختہ سا شکوہ کیا، مجھے لگتا تھا اب تک آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا، ہمارے یوں دور دور رہنے سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ زرغام نے اس کی بات کے جواب میں اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر لیا تھا۔ مہر ماں کے ضبط کی حد یہیں تک تھی، وہ تھوڑا سا کیا میسر آیا، وہ چاروں شانے چت ہوئی تھی، اس کے سامنے شانے پر سر رکھے رونے لگی تھی۔ زرغام بھی جیسے اس کے اندر کی کشمکش سے آگاہ تھا۔ ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی آپ؟ اس نے انگشت شہادت سے اس کی ٹھوڑی اٹھائے مہر ماں کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ کون سی ضد زرغام خان؟ تم پیدا ہی مہر ماں کی ہر ضد توڑنے کے لیے ہوئے تھے، تو کوئی ضد معنی رکھتی ہے کیا؟ مہر ماں کے نروٹھے انداز پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ زرغام کے لبوں کو چھو گئی تھی، جبکہ نظریں اس کے جھمکے پر ٹکی تھیں جو مہر ماں کے بولتے ہی حرکت میں آ جاتا تھا۔ تو ہار مان رہی ہیں آپ؟ زرغام نے انگلیوں کے پور سے اس کے جھمکے چھوتے سوالیہ انداز میں کہا تو وہ خفگی بھری گھوریوں سے نوازتی اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ مجھے جانے دو مورے، اور رکھتا آپی انتظار کر رہی ہوں گی۔ مہر ماں کے انداز میں پہلے جیسے بات نہیں تھی، تبھی زرغام بھی شرارت بامائل ہوتے اس کے جھمکے پر اپنے لب جماتے ہوئے مہر ماں کی بولتی بند کروا گیا تھا، اگرچہ وہ ابھی بھی
زرغام کی گرفت میں تھی، مگر اسے لگ رہا تھا شاید اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تبھی اپنی نازک ہاتھ زرغام کی کمر کے گرد لپیٹتے سہارا لیا تھا، جبکہ مہرماں کا یہ قدم زرغام کو مزید گستاخ کر گیا تھا۔ تبھی اس کے لبوں نے مہرماں کے جھمکے سے اس کی کنپٹی اور پھر گردن کا سفر کیا تو وہ جیسے چاروں شانے چت ہوئی تھی۔ زرغام دیر ہو رہی ہے، مہرماں ممننائی آواز میں بولی تھی، اب تک دیر ہی تو کرتی آئی ہیں آپ، اور آج جب صحیح وقت ہے تو آپ کو وقت کی گنتی یاد آ گئی، پر اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرغام کی بوجھل سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ مہرماں کا دل پوری شدت سے دھڑکتے ان ساعتوں کے رک جانے کا تمنائی تھا۔ کل کے فنکشن کا ڈریس وہاں ہے۔ مہرماں اس سمے گھر کی تقسیم میں الجھی تھی۔ اسے اپنے گھر کہے یا اسے آپ رک جائیں، صبح کی صبح دیکھ لیں گے۔ جس انداز میں زرغام نے اپنی گزارش اس تک پہنچائی تھی، مہرماں کے پاس واپسی کے راستے ہی بند ہو گئے تھے، جبکہ اس کی خاموشی کو ہی رضامندی جان کر زرغام کے لب کھل اٹھے تھے۔ تبھی اس نے اپنا سیل نکال کر رکھتا کو مہرماں کے یہاں رہنے کا بتایا تھا، جبکہ وہ فاصلے جو وہ چاہ کر بھی نہیں سمیٹ پا رہی تھی، ایک پل میں سمٹ گئے تھے۔ مہراب خاتون نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، جبکہ بدشاہ اور منتہا ناک بھون چڑھائے رہ گئی تھیں۔ اتنے دنوں بعد زرغام کے کمرے میں اپنی موجودگی اسے عجیب حالت کا شکار کر رہی تھی، جبکہ مہراب خاتون اور مہر النساء نے بھی اس کے بروقت فیصلے کو سراہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کیبن کھولے کپڑوں کی کلیکشن دیکھ رہی تھی، جہاں کئی ایک جوڑے تو اس کے ہاتھ سے لیے گئے تھے، لیکن چند ایک نئے جوڑوں کا اضافہ دیکھ کر اسے بالکل حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً یہ سب زرغام کی چوائس تھی، جو شاید اس نے آتے جاتے اس کے لیے جمع کر لیے تھے۔ مہرماں نے ایک ڈریس نکال کر خود کو غرارے اور جویلری وغیرہ سے آزاد کیا تھا، جبکہ زرغام کسی کام سے سردار یوسف زئی کے پاس تھا۔ مہرماں بے چینی سے ٹہلتے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کرے بھی تو کیا۔ وقت جیسے زرغام خان کے انتظار میں تھم سا گیا تھا، اور اسی انتظار میں وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لگائے سو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مہرماں کا انداز دیکھ کر شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ سردار یوسف زئی نے اسے اور شاہریز کو شادی سے لے کر کچھ کام سونپے تھے، جن پر وہ کافی دیر سے ڈسکشن میں بزی تھے۔ اگرچہ اسے پوری طرح احساس تھا کہ آج اس کی عزیز جان لڑکی اس کے انتظار میں ہوگی، اور وہ کاموں میں الجھ کر اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا، پر طویل مسافت کی منزل بے حد خوبصورت تھی، اور اس کی منزل آج رات تمام تر دستور کے ساتھ اس کے پاس تھی، تو تھوڑا اور جوخم اٹھانے میں حرج نہیں تھا۔ زرغام نے کوشش کی کہ اس کے آرام میں خلل پیدا نہ کرے، مگر وہ ذرا سی آہٹ پا کر ہی آنکھیں کھول گئی تھی۔ نیم خوابیدہ گلابی آنکھوں میں اسے دیکھ کر خفگی سی در آئی تھی۔ کہاں تھے تم اب تک؟ مہرماں نے سامنے لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، خالص بیویوں والا سوال، پابند جواب تو ہونا پڑے گا۔ زرغام ٹاول سر سے رگڑتے اس کے قریب چلا آیا تھا، جو اسے بنا شرٹ دیکھ کر عجیب احساسات میں گھری تھی۔ شدید تھکن کے احساس سے چور ہوتے اس نے شاور لیا تھا، اور اب تو ساری تھکن اسے دیکھ کر ہوا ہو گئی تھی۔ ڈرامے بازی مت کرو زرغام، مہرماں کے انداز پر وہ قہقہہ لگاتے اس کی طرف بڑھا اور گیلا تولیہ اپنے سر سے ہٹا کر مہرماں کے شانے پر رکھتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ہی، اٹھاؤ اسے۔ مہرماں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو زرغام نے تولیہ اٹھاتے اس کی کمر میں ڈالتے ایک حصار سا کھینچتے اپنی طرف کر لیا تھا، جب وہ اس کے بھیگے وجود سے لگی تھی۔ زرغام، کتنی شکایتیں ہیں نا آپ کو مجھ سے۔
زرگام نے ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس کی جگہ بازو کا حصار کھینچا اور انگلی اس کے لبوں پر رکھی تھی۔ تو دور کر دو شکایتیں، تم نے کون سا موقع نہیں چھوڑا مجھے غصہ دلانے کا۔ زرگام اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے مہرو کہ ہم مل کر وقت کے زخم سیلیں، ہماری پیشانی پر بوسہ دیں کہ ہمیں ازلی سکون کے معنی معلوم ہو سکیں۔ وہ یوں ہی گنگناتے ہوئے اس کی سرمئی بالوں سے کھیلنے لگا تھا۔ کچھ محبت بھری زمانی خاموشیاں پل کے پل ان کے درمیان رکتے ہوئے مسکرانے لگی تھیں، جبکہ مہرماں نے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سکون میں لایا اور اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ زرگام نے خاموش لمحوں کی گزارش پر ایک بوسہ اپنے ہاتھ میں دیے اس کے ہاتھ پر دیا تھا، اور مہرماں اس کے انداز پر پرسکون سی اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا گئی۔ تم سے پوچھنا ہے زرگام، کیا تم جانتے ہو محبت میں کاملیت کسے کہتے ہیں؟ یقیناً نہیں نا؟ پھر بھی مجھے بتانا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں میرے ہاتھ کے ہونے کو کہتے ہیں کاملیت۔ اور جانتے ہو کیا ہوتی ہے کاملیت؟ تمہارا نظر بھر کر مجھے دیکھنا، میری یاد آنے پر سر جھکا کر تصور میں کچھ سوچ کر دیر تک مسکرانا، اور پھر مجھے انشا کی شاعری کہہ دینا، فیض کو پڑھتے پڑھتے ایک دم میرا نام پکار لینا، حافی کو سنتے ہوئے اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ دیکھ کر میری ناگواری یاد آنے پر کھلکھلا کر ہنس دینا، زیون کی پونی دیکھ کر میری ناک کھینچ لینے کی خواہش میں تمہارا لب بھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیرس پر چلے جانا، میرے دھیان کی بے دھیانی میں ہر بار چالان کروانے پر گلزار کی نظمیں گنگناتے ہوئے جیب سے والیٹ نکال کر کندھے اچکا دینا۔ زرگام کی آنکھوں میں تحیر سا جاگا تھا جب وہ مہرماں نے اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنے رخسار پر رکھا تھا۔ تمہارا ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر مسکراتی آنکھوں سے دیر تک مجھے سن کر آخر میں گمبھیر لہجے میں میرے لیے میر کی غزل گا دینا، چاند کو پکار کر تاروں سے میرے لیے سرگوشیاں کرنا، بارش کے قطروں کو پوروں پر چن کر ان کی پاکیزگی کو میرے کردار سے تشبیہ دینا، راہ میں ملتے سائل کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہمارے لیے دعا کی درخواست کرنا، درگاہوں پر حاضری لگا کر طاق میں میرے نام کے دیے روشن کرنا، سجدوں کے طوالت پڑا میرے دل کے قرار خدا سے مانگ لینا، کاغذ پر میرا نام لکھنا اور گہری مسکان کے ساتھ اس کاغذ کو قیمتی دستاویز کی مانند سنبھال کر فائل میں رکھ لینا، جگجیت کو سن کر دل کو لگتی سطریں بند آنکھوں سے بے ترتیب لکھ کر میری طرف بھیج دینا، پورے چاند کی کہر برساتی رات میں جگنوں کی تلاش میں گھر سے نکلنا اور دیر تک بے مقصد تنہا راستوں پر چلنا، اور چلتے چلتے تھک کر پلٹنے پر میرا تمہیں مل جانے کو کہتے ہیں کاملیت۔ مہرماں ایک پل میں ہی زرگام خان کی زندگی کا گزرا ہر وہ پل اس کے سامنے رکھا تھا جس کا امین صرف وہ خود تھا۔ وہ ششتر سا اسے دیکھ رہا تھا، یہ اس کے من کی داستان تھی جو مہرماں کی چاہ میں اس کے ساتھ پنپتی آئی تھی، اور مہرماں کبھی اس سے انجان نہ تھی، لیکن درجہ بندی کی حدود نے زرگام کے جذبوں کو پستی دی تھی، پر قسمت نے اسے مہرماں سونپ دی تھی۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہوتے اسے یوں ہی خود میں بھینچ گیا تھا، جبکہ مہرماں کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اس کی انگلیاں پیوست ہونے لگی تھیں اور وہ اس پر جھکا تھا۔ من جانم تمہارے ارادوں کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے میرے خواب کو کہتے ہیں کاملیت۔ مہرماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جہاں مہرماں کی چاہ شدت سے امڑ رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا ان اقرار کے لمحوں کا میں نے کتنا انتظار کیا تھا۔ آپ کا ڈرائیور کبھی سوچ نہیں سکتا تھا بی بی جی کہ وہ اس قدر اہم تھا، جو آج اس کی داستان کو زبان دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی مالکن ہے۔
زرگام کے بھرپور شرارتی انداز پر وہ کہکھلا کر اٹھی تھی، جبکہ کمرے میں اس کی زندگی سے بھرپور ہنسی نے جیسے ایک نئی دنیا آباد کر ڈالی تھی۔ زرگام کی محبت بھری سرگوشیوں میں، اس کی خفگی بھرے تیور اور پھر ان میں گھلتی محبت کی چاشنی پر مہر ماں کی دھیمی ہنسی اس رات کو بے حد خاص بنا رہی تھی۔ بالآخر یوسف سئی حویلی میں شب گرہن ختم ہوئی تھی اور وہاں موجود کئی دلوں نے ایک نئی امنگ کے ساتھ زندگی کو ویلکم کیا تھا۔ شاریز کمرے میں آیا تو وہاں موجود تھی وہ لڑکی جو بچپن سے اس کی ذات سے منسوب تھی، اسے اپنی خود غرضانہ چال میں بری طرح سے ہرٹ کر چکا تھا، پر معذرت کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بینا اسے دیکھ کر وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے بھی یہی لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج رات بھی وہ باہر گزارے گا۔ ماضی کے اوراق کی سیاہی ذہن کے کرتاس پر اتری تو وہ لب بھینچے روم سے جانے کا فیصلہ کرتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بنفشین پلیز میری بات سنیں۔ شاریز یوسف سئی اس کے راستے میں آیا تھا۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہاں لا کر آپ میرے زخموں کا ازالہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ آج بھی مجرم ہیں آپ میرے۔ آپ نے نہ صرف میری نسوانیت کا مذاق اڑایا بلکہ میری محبت اور بے لوث چاہت کی بھی توہین کی ہے۔ وہ تمام جذبے جو صرف آپ کے نام تھے، آپ نے اپنی بے حسی سے بینا یوسف سئی کے جذبات کو ہی نہیں اسے بھی مار دیا ہے۔ خبردار جو کبھی میری راہ میں آنے کی کوشش کی، ورنہ جو لوگ آپ کے اس دوغلے روپ سے آشنا نہیں، انہیں بھی آپ کی اسی طرز منافقت کی پل میں آگاہی مل جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھائے شاریز یوسف سئی پر ساری کثافت نکالی اور دوبارہ سے باہر کی جانب قدم اٹھائے تھے جب اس نے بینا یوسف سئی کو بازو سے تھامے روک لیا تھا۔ پلیز بینا، تمہیں جو کہنا ہے، جو سزا دینی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارے سامنے ہوں، یہاں رہ کر سزا دو۔ تمہارا یوں بدگمان ہو کر دور جانا میرے لیے جان لیوا سزا ہے۔ شاریز یوسف سئی تقریباً گڑگڑایا تھا۔ سچ میں خان، آپ کو میرے دور جانے سے درد ہو رہا ہے تو سوچو مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ جان کر کہ آپ نے ایک غیر مرد کو میرے کمرے میں بھیج دیا یہاں۔ بینا کا چہرہ غصے سے لال پڑ رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر شاریز یوسف سئی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، سنگرام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھے گا۔ شاریز نے اپنی بات کرنے کے لیے ہلکا سا اس کے بازو کو جھٹکا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا میرے نکاح میں اور شٹ اپ بنفشین، آخر آپ کیوں وہ سب دہرا رہی ہیں جو میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا آپ کے لیے؟ تم کیا سمجھ رہی ہو میرے لیے اتنا آسان تھا اپنی بچپن کی محبت کسی اور کو سونپ دینا؟ میں مجبور تھا اور ہاں مجبور تھے، نفرت میں، انتقام میں اور دھوکے میں۔ بینا نے اس کی بات درمیان سے اچکتے ہوئے کاٹدار انداز میں کہا تو وہ جیسے اس کے طنز کے تیر سہتے تھک گیا تھا، تبھی اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ پلیز بینا، مجھے معاف کر دو۔ تم بھی جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے سنگرام کی بیوی کو آزاد کر دیا اور آج تم مجھے مکمل بدلا ہوا پاؤ گی۔ پلیز ایک بار، وہ بے ربط انداز میں کہتے بینا کی برداشت آزما رہا تھا۔ پلیز معاف کر دو، آدم کا بیٹا ہوں، خطا وار ہوں۔ شاریز کا ملتجانہ انداز ہوا کی بیٹی کے لیے آزمائش بن گیا تھا اور وہ اسے موم ہونا پڑا تھا۔ وہ جتنا لڑتی جو کر لیتی، ان رسموں کی پاسداری، بڑوں کی پگ رکھنے کے لیے بھی اسے رشتہ نبھانا تو تھا ہی، تو کیوں نہ خود ہی اپنی زندگی کو سہل کر لیتی؟ اس وقت سب کی نگاہیں اس بے یقین نظارے میں الجھی تھیں
جہاں نئی نسل نے صدیوں سے چلی آئی نفرت اور انتقام کی ریت کو توڑ دیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے آہل اور شامعین ایک طرح سے اس خاندانی رنجش کو مٹانے کے سبب بن گئے تھے۔ درگام کے پہلو میں بیٹھی محرمہ سرعام اس کی گستاخیوں سے نبرد آزما ہوتے گل و گلزار ہو رہی تھی، تو وہیں محروم نساء سے باتیں کرتی رکھتا سنگرام کو مس کر رہی تھی۔ شاریس اور اس کی دوستی جو عرصہ دراز میں سے جڑی تھی، وہ اس آزمائش کی گھڑی میں کچی ڈوری ثابت ہوئی تھی۔ حالانکہ شاریس پشیمان تھا، مگر سنگرام کسی طرح بھی واپس پلٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آہل اور شامعین کی رخصتی کے بعد لندن واپس جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور گلیں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی تھیں، ان کے بچے کی گرینی بن کے۔ محبت وقتی نہیں ہوتی، یہ ایک ماں کے دل جیسی ہوتی۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا، محبت بڑھتی جاتی۔ آؤ ایک دن تمہیں بتاؤں، محبت بری نہیں ہوتی، یہ تو کسی بڑھیا کے رکھے صندوق میں پرانے خطوں کے جیسی ہوتی، جسے کھول کر وہی خوشبو محسوس ہوتی، وہی جوانی دکھائی دیتی۔ آؤ تمہاری روح کو میں اپنے لمس سے معطر کروں، تاکہ تم میں موجود تمام خوف ختم ہو جائیں، تم جان سکو محبت ہی تو حقیقت ہے، محبت ہی تو رب کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آج کی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان۔